أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کہ یہ لوگ فتنہ پردازی سے باز آ جائے، جس کا اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا، مسلمانوں کی مذہبی آزادی جو سلب کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈوں سے باز آ جائیں، مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنے سے باز آ جائیں، تو پھر جو ہے نا ان کا قتل کرنا نہیں ہے۔ اور باز آنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو سابقہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ذات۔ لیکن اگر وہ فتنے پہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو پھر اب جو تلوار تمہاری نیام سے باہر نکلی ہے، یہ دوبارہ نیام میں تبھی جانی چاہیے جب تک کہ اس فتنے کی سرکوبی نہ ہو۔ اگلی آیت میں یہی بیان کیا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائے اس فتنہ پردازی سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَلَا عُدْوَانَ تو کوئی سختی، کوئی تشدد نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو سوائے ظالموں کے کسی پر کوئی سختی اور تشدد نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ان سے قتال کر لو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ کا ایک معنی تو وہی تھا جو اوپر بیان کیا گیا، یہاں پر بھی قریباً اسی معنی میں ہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر اپنے قوانین بنا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے برخلاف بندوں کے قوانین بنا رہے ہیں، اور ان قوانین کو لوگوں پر، عوام پر وہ مسلط کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے وہ خلاف ہیں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگوں کو مطلب بزور بندوں کے بنائے گئے قوانین لوگوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں، اور اب لوگ اللہ کے قوانین پر عمل کر لیں یا بندوں کے قوانین پر عمل کر لیں، اس شش و پنج میں پڑ گئے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو اللہ کے قوانین کو غلبہ دینے کے لیے اور اللہ کے قوانین کو دنیا کے تمام قوانین سے غالب کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے ان سے قتال کرو، کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اور دین لغوی اعتبار سے اطاعت، اور شرعاً دین کا معنی ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقننہ ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قانون ساز ماننا، لا گیور ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے قوانین کے سامنے سر جھکانا، زندگی کے جو جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس کو تسلیم کرنا، یہ دین۔ فتنہ ختم ہو جائے اور دین، چاہے وہ زندگی میں معیشت میں آپ ہوں تو وہاں پر بھی اللہ کا قانون لاگو ہونا چاہیے،
چاہے سیاست میں ہو وہاں بھی اللہ کا قانون لاگو ہونا چاہیے، چاہے انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو یا معاشرت ہو یا عبادات ہو یا عقائد ہو، اس میں جو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اصول نافذ ہوں گے۔ اگر کوئی ان اصول کے خلاف کوئی دوسرے اصول نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نافذ کرنے کے لیے وہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے تو وہ فتنہ پرور ہے، اور اس کے خلاف تلوار اٹھانی اور اس کے خلاف قتال کرنا ہے۔ تو دین وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، یہاں تو کلہ نہیں ہے، سورہ انفال میں یہی اسی مضمون کی آیت ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا کا سارا، زندگی گزارنے کے اصول وہی ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے، اس کے خلاف کوئی اصول نہ ہو۔ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی اصول بنا رہا ہے تو وہ فتنہ پرور ہے، اور اس کے خلاف پھر جہاد جائز ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک ضابطہ جہاد کا ہمیں ایک مل رہا ہے کہ جو کوئی ہم دیکھیں کہ جو اس کوشش میں ہے کہ شریعت کے بیان کردہ اصول اور قوانین کے خلاف اپنے طور پر ایک اصول اور قوانین بنا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، چاہے وہ معاشی اصول بنا رہا ہے، پالیسیز بنا رہا ہے، سیاسی پالیسیز بنا رہا ہے، یا یہ کہ دوسرے معاشرتی اور اخلاقی پالیسیز بنا رہا ہے، یا معاشرتی اور آئلی قوانین کے حوالے سے پالیسیز بنا رہا ہے، اس میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف اور قوانین کے خلاف اگر وہ قانون سازی کر رہا ہے تو یہ فتنہ پرداز ہے، اور اس کے خلاف پھر جہاد کا حکم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے قتال کرو، حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ لوگ باز آ جائے اس سے فتنہ پردازی سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی تشدد نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ باز آ جائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بزور کسی کو مسلمان بنا دیا جائے، اس کے بارے میں تو شریعت کا اصول کلیئر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو وہ نہیں بنایا جا سکتا، دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فتنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اس فتنے سے باز آ جائے اور وہ یہ تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو تم نافذ کر لو، میں نے ان قوانین کو نہیں ماننا، میں نے غیر مسلم ہی رہنا ہے، کافر ہی رہنا ہے، تو ٹھیک ہے رہے، اسلامی سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں یا خلفائے راشدین کے دور میں ہوں، بے شمار لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، اسلامی سلطنت میں رہ رہے، اور اسلامی سلطنت نے ان کی جان مال عزت آبرو کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح کے مسلمانوں کی کرنی ہے، جن کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال لیکن اس ذمی کی طرح بھی وہ رہ سکتا ہے، زبردستی کسی پر اسلام لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس اصول سے جزیرہ عرب مستثنیٰ ہے، کیونکہ جزیرہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مبعوث ہوئے ہیں، براہ راست ان تک پیغام اللہ کا پہنچایا ہے، براہ راست انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا مشاہدہ کیا ہے، لہذا جزیرہ عرب کی حدود میں یا اسلام ہے یا وہاں سے نکلنا ہے یا قتل ہونا ہے۔ کسی عربی کے لیے جزیرہ عرب میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ وہاں غیر مسلم بن کر رہے، یا تو جزیرہ عرب سے نکل جائے یا اسلام قبول کر لیں یا قتل ہو جائے۔ یہ جزیرہ عرب کے لیے ہیں، اس خطے کے لیے یہ حکم ہے، باقی دنیا کے لیے یہی ہے کہ چاہے تو مسلمان ہو جاؤ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو مسلمان ہو جاؤ چاہے تو کافر ہو جاؤ، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال اگر وہ کفر کی حالت میں ہی رہ رہا ہے، اسلامی سلطنت میں رہ رہا ہے، تو ذمی کی حیثیت سے وہ رہے گا، جزیہ جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا، مسلمانوں سے زکوٰۃ کی صورت میں حکومت، اسلامی حکومت وصول کرتی ہے، زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اور زکوٰۃ دینے کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کے خلاف اسلامی سلطنت جو ہے نا وہ بھی کر سکتی ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرتی ہے کیونکہ یہ عبادت ہے، بطور عبادت کے، لیکن کافر چونکہ عبادت کا وہ نہیں ہوتا
تو اس سے جو وصول کیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. تو جزیہ ادا کر لیں، وہ مسلمان بھی ادا کر رہا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، کافر بھی ادا کرے گا، تو وہی حقوق اس کو بھی حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کو اسلامی سلطنت میں حاصل ہے. کوئی فرق نہیں ہوگا اس کے حقوق میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کے حقوق کی حق تلفی کی، کسی مسلمان نے، تو قیامت کے دن مجھے وہ ذمی کے ساتھ کھڑا ہوا پائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ، اور کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں اسلامی سلطنتوں میں ذمی بڑے محفوظ طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور بڑے امن اور چین سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. کہیں یہ کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو بیت المقدس میں زیادہ تر وہ یہود اور نصارہ ہی تھے، تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمان جو نہیں ہوئے تو ان کے ذمے وہی جزیہ عائد کر دیا گیا. تو یہ ہوا کہ شام کسی سرحد سے کسی قائد نے، اسلامی قائد نے پیغام بھیجا کہ یہاں فوجیوں کی کمی ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں فوجی بھیج دیے جائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوجی تو اسلامی سلطنت کے پاس اب صرف وہی رہ گئے ہیں جو بیت المقدس میں جو یہود و نصارہ ہے ان کی حفاظت پر مامور ہے، ان کے جان مال کی حفاظت، وہی فوجی رہ گئے. تو مجبوراً وہ فوجی وہاں سے ہٹانے تھے اور محاذ پہ بھیجنے تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس سال کا جزیہ ان کو واپس کر دیا کہ یہ جزیہ میں نے آپ سے لیا تھا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، اب مجھے فوجیوں کی ضرورت ہے، تو اتنے عرصے تک یہ فوجی آپ کی حفاظت پر مامور نہیں ہوں گے، لہذا اس سال کا جزیہ تم واپس لے لو. اور اس طرح جو ہے نا فوجی وہاں سے ہٹائے. وگرنہ ایک طاقتور حکمران تھے، وہ کوئی بھی حکم دے سکتے تھے، کوئی بھی وہ کر سکتے تھے. کافر ہیں، ہمارا غیر مذہب ہے، چاہے کسی حالت میں بھی رہیں، اس کو کوئی قتل کرتا ہے، اس کے مال لوٹتا ہے، اس کی عزت لوٹتا ہے، لوٹنے دے. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی جان، ان کی عزت اور ان کی آبرو اسی طرح محفوظ تھی جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت، آبرو محفوظ تھی. اور فاروق اعظم نے اس سال کا جزیہ واپس کر دیا کہ میں فوجی یہاں سے محاذ پر بھیج رہا ہوں، مجبوری ہے، اس لیے تم اپنا جزیہ لے لو، کہ اس جزیہ کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ہے کہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی کافر وہ ذمی کے طور پر رہنے پر وہ نہیں ہے اور وہ فتنے پہ فتنے اٹھا رہا ہے، اور تو پھر یہ ہے کہ اس فتنے کو کچلنے کے لیے پھر قتل ہی ایک آخری آپشن ہے. اگرچہ قتل کرنا خود قرآن یہ کہتا ہے کہ غلط کام ہے کسی کو قتل کرنا، لیکن فتنہ پھر اس سے بھی غلط ہے، لہٰذا اس فتنے کی سرکوبی کے لیے مجبوراً اور آخری آپشن کے طور پر جو ہے نا یہ قتل کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح انسان کے جسم میں کوئی بیماری، متعدی بیماری لاحق ہو جائے کسی عضو کو، تو ڈاکٹر جو ہے نا اس عضو کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ جسم کے دوسرے حصے کو بیماری متعدی نہ ہو جائے. تو اسی طرح جو لوگ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکے ہوں، ایک بیماری بن چکے ہوں، معاشرے کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اس ناسور کو ختم کرنا اور معاشرے سے کاٹ ڈالنا، یہ عین حکمت اور عین بصیرت. تو بہرحال فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے فتنہ پردازی سے، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی اور سختی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر ان کو معاف اور درگزر کر دو اور ان کے سابقہ غلطیوں کی سزا انہیں نہ دو. ہاں اگر کوئی ایسے مجرمین ان کے اندر ہوں کہ جن کا جرم ایسا ہے کہ انہیں اس حالت میں بھی آپ معاف نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ اگر ایسے ظالم ہیں تو ان پر زیادتی کر سکتے ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں جو سب کو معاف کر دیا، یعنی جزیہ وہ بدل دے کر، فدیہ دے کر معاف کر دیا، لیکن 2 قیدیوں کو ان میں سے بھی قتل کر دیا تھا جو بہت زیادہ جو ہے نا حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر سارے کفار کے لیے اعلان ہوا لا تثریب علیکم اليوم، لیکن یہ کہ 4 لوگوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا تھا، قتل کرنے کا حکم دیا تھا. تو اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں تو اگر ان کو سزا دے دو تو اس کی اجازت ہے، اگرچہ اس میں بھی یہ ہے کہ گنجائش اور بہتر یہی ہے کہ عفو اور درگزر ہو، لیکن یہ کہ اگر
یوں سمجھا جائے کہ ان کے لیے عفو اور درگزر جو ہے نا وہ اس حدود سے آگے نکل چکے ہوں، تو پھر یہ کہ انہیں سزا بھی دے سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی رحیم اور شفیق انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر 4 لوگوں کے قتل کا حکم دیا، اور اسی طرح غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے بھی 2 کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو ایسے لوگ بعض ہوتے ہیں کہ جن کی شیطانیاں اور جن کی شرارتیں حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہوتی ہے کہ انہیں معاف کرنا یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے۔ تو فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی تشدد نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ